جو ویڈیو دیکھ رہا ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کرے۔ مائرہ مامی سب کے لیے چائے بنا کر لائیں، لیکن کچھ دیر بعد دلدار ماما اور دیبا مامی بھی آ گئیں، اور پھر ناصرہ بھی جلدی سے تیار ہو کر کچن میں مدد کرنے آ گئی۔ نکہت خالہ، مہرین، شمائلہ باجی بھی کچھ دیر میں آ گئیں۔ دلدار ماما کو کھیتوں میں جانا تھا تو وہ چلے گئے بختیار ماما کو لے کر۔ مائرہ مامی نے مجھے گاؤں میں چھوٹے چھوٹے کام بتا دیے، جیسے ایک دائی کو لانا تھا، کچھ سامان چاہیے تھا، اور عامل بابا کو بھی بلانا تھا بچے کے بارے میں پوچھنے کے لیے۔ اسی چکر میں گھر سے نکلا اور وقت کا پتہ نہیں چلا۔ اسی بیچ رخسانہ آنٹی انکل کے ساتھ آ گئے تھے۔ دونوں اپنے ساتھ ڈھیر سارے گفٹ لے کر آئے تھے، بچے کے لیے کپڑے اور کچھ کھلونے بھی۔ دوپہر کو ہماری کالج گینگ بھی آ گئی، یعنی کہ روزینہ، شائستہ، ریما، لائبہ، موعد اور مناہل بھی، اور ساتھ میں رحیلہ باجی، صبا باجی اور نہیتا بھی۔ سب کے سب ایک ساتھ آئے تو گھر میں ایک الگ ماحول بن گیا۔ نائلہ مامی تو بہت خوش تھیں، باقی سب کا بھی یہی حال تھا۔ ناصرہ جس طرح آج کچن کا سارا کام سنبھال رہی تھی، اسے دیکھ کر مجھے بھی ناز ہو رہا تھا۔ سب اپنے آپ میں لگے تھے تو میں نظر بچا کر ناصرہ کے پاس کچن میں چلا گیا، جو چولہے پر کچھ بنا رہی تھی اور اس وقت اکیلی تھی۔ کچن میں کام کرتے ہوئے انہیں پسینہ آیا ہوا تھا۔ میں نے چپکے سے جا کر انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ پہلے تو وہ ہڑبڑا گئیں، مگر مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ شیرو آتے ہی کام پر لگ گئیں۔ سسرال میں آپ تو؟ ناصرہ، میرا گھر ہے، میں کام نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ اور آپ ذرا ہٹیے، مجھے کام کرنے دیجیے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ میں وہاں سے نہیں ہٹا، بلکہ ناصرہ کے کندھے پر سر رکھ کر ان کو چوم لیا۔ شیرو، آپ نا بہت پیاری ہو، میں کتنا لکی ہوں، آپ میری زندگی میں ہو۔ تھوڑی دیر آرام کیوں نہیں کر لیتی؟ دیکھیے نا کتنا پسینہ آیا ہوا ہے۔ ناصرہ، پسینہ تو آتا ہے کچن میں کام کرنے میں، اس میں نیا کیا ہے؟ اور لکی تو میں بھی ہوں جو آپ جیسا شوہر ملا ہے مجھے۔ مامی کتنی خوش ہیں آج، اور آپ تو سب سے زیادہ خوش لگ رہے ہیں۔ شیرو، خوش تو رہوں گا، آج ماما مامی کو اتنا خوش دیکھ کر مجھے بھی خوشی برداشت نہیں ہو رہی۔ ناصرہ، اچھا تب کیا ہوگا جب آپ بھی باپ بنو گے؟ اب ناصرہ کو کہاں پتہ تھا کہ میں تو تیسری بار باپ بن گیا ہوں۔ شیرو، ابھی تو بہت دیر ہے اس میں۔ ناصرہ، جس طرح آپ لگے ہوئے ہیں نا، مجھے نہیں لگتا کہ دیر لگنے والی ہے۔ شیرو، کیا مطلب؟ ناصرہ، کچھ نہیں۔ ناصرہ شرما رہی تھی۔ ان کی بات کا جب مطلب مجھے سمجھ آیا تو میں نے ان کو
اپنی طرف گھمایا۔ شیرو، کیا آپ بھی ماں بننا چاہتی ہو؟ میرا سوال سن کر ناصرہ نے ہاں میں سر ہلایا اور میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، ناصرہ ابھی نہیں، مگر لگتا نہیں میں بچ پاؤں گی۔ ناصرہ نے شرما کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور میں نے ان کے ہاتھ نیچے کر کے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ تبھی کسی کے کھانسنے کی آواز آئی۔ کچھ خیال ہے کہ کہاں ہو تم دونوں؟ میں نے جب آواز سنی تو ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا اور مڑ کر دیکھا تو ماہرہ مامی تھیں۔ ناصرہ بھی جلدی سے گھوم کر پیٹ کر کے کھڑی ہو گئی۔ ماہرہ، جاؤ، جا کر باہر کام دیکھو اور اپنے دوستوں سے ملو۔ میں جلدی سے باہر بھاگا مگر کچن کے پاس ہی رک گیا مامی کی بات سننے کے لیے۔ ماہرہ، کیا کہہ رہی تھی تم؟ ناصرہ، کچھ بھی تو نہیں مامی جی۔ ماہرہ، دیکھو ناصرہ، تم سمجھدار ہو، وہ تو نہیں سمجھتا، مگر تمہیں سنبھل کر رہنا ہوگا۔ ابھی ایسا کچھ مت کرنا اور بہت ہوشیاری رکھو۔ ابھی بہت وقت ہے تم دونوں کے پاس، اس لیے ابھی صرف اپنے پیار کے ساتھ ان پلوں کو جیو۔ جاؤ، کچھ دیر تم بھی سب کے ساتھ جا کر بیٹھ لو، میں دیکھ لیتی ہوں کام۔ ناصرہ، نہیں مامی جی، آپ مجھے کرنے دیں اور آپ فکر مت کیجیے، میں دھیان رکھوں گی۔ ناصرہ کا جواب سن کر میں وہاں سے نکل گیا۔ ریمہ، مہرین، زینت، مناہل ایک ساتھ ٹولی بنا کر بیٹھی تھیں۔ روزینہ، لائبہ، شائستہ، نہیدہ، صبا کی الگ ٹولی تھی اور رحیلہ باجی، نائلہ مامی کے پاس تھیں۔ نکہت خالہ، دیبا مامی، رخسانہ آنٹی کے ساتھ ہی شاہد انکل سرور ماما کے ساتھ تھے۔ کچھ دیر رکنے کے بعد سب لڑکیاں واپس لوٹ گئیں۔ شہر کالج میں پارٹی دینے کا بول کر رخسانہ آنٹی اور انکل بھی واپس چلے گئے رات ہونے سے پہلے، اور اب گھر میں نکہت خالہ اور مہرین رہ گئے تھے۔ شمائلہ باجی بھی لوٹ گئی تھیں تو ناصرہ اب اکیلی تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو میں نائلہ مامی کے پاس رکنا چاہ رہا تھا، مگر انہوں نے مجھے آرام کرنے کا کہہ کر زبردستی بھیج دیا، اور چھوٹی مامی بھی دن میں آرام فرما رہے تھے تو اب اندھیرا ہوتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئے تھے جیسے ان کا دن چڑھ گیا ہو۔ ماما نے آج دن بھر گھر پر آنے جانے والوں کو خوب اچھے سے کھلا پلا کر بھیجا تھا، اور اب کل کے لیے بھی آج ڈھیر ساری مٹھائی آرڈر کر دی تھی، گاؤں کے ہر گھر میں بانٹنے کے لیے۔ پھر بھی ماما کے چہرے پر تھکن کی جگہ خوشی تھی، ایک نئی امید تھی۔ خیر، میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ نکہت خالہ مہرین کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئیں اور ناصرہ اپنے کمرے میں۔ ناصرہ آج کافی تھک گئی تھی، اس لیے ان کو بھی آرام کی ضرورت تھی اور میں نے بھی آج آرام کرنے کو کہہ دیا تھا۔ ویسے بھی نکہت خالہ اور مہرین کے ہوتے ہوئے
رسک لینا تو صحیح تھا ہی نہیں۔ صبح آنکھ کھلی تو میں تیار ہو کر پھر سے نائلہ مامی کے کمرے میں گیا۔ وہ اس وقت دودھ پلا رہی تھی بچے کو۔ میں ایک دم سے کمرے میں گھس گیا، مگر جیسے ہی میری نظر ان پر پڑی ایک دم سے پیچھے مڑ گیا۔ نائلہ رکو، کہاں جا رہے ہو؟ شیرو سوری، مجھے پتہ نہیں تھا۔ نائلہ تو کیا ہوا بیٹا، ڈرنے والی کیا بات ہے اس میں، اور میری بات دھیان سے سن۔ ثمینہ کہہ رہی تھی کچھ دن میں کالج میں کلاسز لگیں گی، پھر سب کو فری کر دیں گے ایگزام کے لیے، اس لیے آج تو کالج جا، یہاں پر سب ہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ شیرو مگر نائلہ، میں نے کہا نا تم نے کل اپنی مرضی سے چھٹی کی تھی، آج کالج جاؤ چپ چاپ۔ شیرو ٹھیک ہے، مگر میں شام کو واپس آ جاؤں گا۔ نائلہ بالکل بھی نہیں، میں تجھے روز روز یہ سفر کرنے نہیں دوں گی۔ راستے میں کچھ ہو گیا تو تم شہر میں رہو گے، سنڈے کو آ جانا، اور پھر اب چھٹیاں بھی تو ہونے والی ہیں۔ شیرو مامی اس میں کیا ہے، میں بائک میں آدھے گھنٹے میں واپس آ سکتا ہوں۔ نائلہ تو میری بات نہیں مانے گا، اب میں بھلا کیا کہتا، مامی کی بات میں کہاں ٹال سکتا تھا، آخر مجھے ماننا ہی پڑا۔ مامی نے مائرہ مامی کو آواز دے کر ناشتہ بنانے کو کہا اور میرے ساتھ ناصرہ، نکہت خالہ مہرین کو بھی بھیجنے کو کہہ دیا۔ ناصرہ رکنا چاہتی تھی، مگر مامی نے انہیں اپنی جاب پر جانے کو کہہ دیا، کیونکہ مجھے اور مہرین کو ایک ساتھ کالج جانا تھا اور ہم دونوں بائک پر ایک ساتھ نکل گئے۔ ناصرہ ساتھ میں جانے کو کہہ رہی تھی، مگر نکہت خالہ بھی ساتھ تھیں تو دیر ہو سکتی تھی، اس لیے میں اور مہرین ساتھ میں نکل گئے۔ مہرین بھی خوش تھی اور بچے کے بارے میں باتیں کرتی رہی۔ ایسے ہی ہم کالج پہنچ گئے، جیسے کہ کل سب گھر پر آ کر بول کر گئے تھے کہ آج پارٹی لیں گے مجھ سے، تو صبح ہی صبح اس بات کا آرڈر گیٹ پر ہی مل گیا روزینہ کی طرف سے۔ تو ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ 2 لیکچر لگانے کے بعد باہر چل کر کہیں پارٹی کریں گے۔ چلیے، ہم نے 2 لیکچر اٹینڈ کیے اور ایک ساتھ پارٹی کرنے نکل گئے۔ سب نے خوب ہلا گلا کیا، ہماری پوری گینگ موجود تھی تو مزہ بھی خوب آیا۔ پارٹی کرنے کے بعد جب ہم دونوں واپس جانے لگیں تو ریما نے مجھے اکیلے میں بات کی۔ شیرو کیا بات ہے جان، اکیلے میں کچھ کرنے کا موڈ تو نہیں بن گیا؟ ریما ہر وقت بس ایک ہی چیز کے بارے میں سوچتے رہتے ہو مسٹر، اتنا ہی من ہے تو زینت کے ساتھ کر لو، وہ منع نہیں کرے گی۔ شیرو اوہو، کیا تم بھی، میں یہاں رومانٹک ہو رہا ہوں اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو؟ ریما تم تو ہر وقت رومانٹک رہتے ہو۔ اچھا سنو، مجھے کچھ بتانا تھا، کل بھی بتانا چاہتی تھی مگر موقع نہیں ملا۔ شیرو کیا بات ہے، کچھ پریشان ہو تو
ریما نہیں، پریشانی والی بات تو نہیں، مگر ماں کی کزن سسٹر کی بیٹی کی شادی ہے تو ہمیں وہیں پر جانا ہے۔ میں تو منع کر رہی تھی مگر ماں نے کہا ہے کہ جانا ضروری ہے، اس لیے شام کو ہم دونوں جا رہے ہیں۔ شیرو: او ہو، تو یہ پریشانی ہے، مگر تم اتنا اداس کیوں ہو رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ ریما: کیوں؟ 2 دن تم سے دور رہنا پڑے گا۔ یہاں کم سے کم تم آنکھوں کے سامنے تو آتے ہو، وہاں جا کر تو تمہیں دیکھنے کو بھی ترس جاؤں گی۔ شیرو: میں تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں میری جان، جب دل کرے بات کر لینا فون کر کے، اور اگر پھر بھی من نہ لگے تو بتا دینا، میں لینے آ جاؤں گا۔ ریما: رہنے دو، بڑے آئے لینے آ جاؤں گا۔ اپنے آپ مجھ سے ملنے کے لیے ٹائم تک نہیں تمہارے پاس، اور باتیں سن لو۔ شیرو: اچھا یہ بات ہے، تو چلو پھر ابھی چلتے ہیں کسی ہوٹل میں چل کر اچھے سے مل لیتے ہیں۔ ریما: ہٹو بدمعاش، وہ سب نہیں کرنا مجھے، بس تمہارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے کو دل کرتا ہے۔ آنٹی کے ہوتے ہوئے اب تم سے ملنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، تم پیچھے سے آنٹی کا دھیان رکھ لینا۔ شیرو: فکر مت کرو، میں آج ان کے پاس ہی رک جاؤں گا، تم میری ساسو ماں کا دھیان رکھنا اور میری جان کا بھی۔ پھر سب نے ایک دوسرے سے اجازت دی اور میں مہرین کے ساتھ نکہت خالہ کے گھر آ گیا۔ خالہ کافی خوش نظر آ رہی تھیں، نظر آج وہی پرانے کپڑوں میں تھیں۔ مہرین تو سیدھا کمرے میں چلی گئی اور میں خالہ کے پاس، وہ کھانا گرم کر رہی تھیں اور میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ شیرو: کیا بات ہے، آج میری گرل فرینڈ کہیں دکھائی نہیں دے رہی؟ نکہت: مجھے کیا پتا تمہاری گرل فرینڈ کا۔ شیرو: آپ کو نہیں پتا تو کس کو پتا ہے؟ نکہت: کیوں، مجھے کیوں پتا ہوگا تمہاری گرل فرینڈ کے بارے میں؟ شیرو: اس لیے کہ وہ آپ میں ہی تو کہیں رہتی ہے، مگر آج دکھائی نہیں دے رہی۔ میری بات سن کر نکہت خالہ نے مسکرا کر میری آنکھوں میں دیکھا اور پھر سے اپنے کام میں لگ گئیں۔ نکہت: مجھے نہیں پتا تیری گرل فرینڈ کا، خود ڈھونڈ لے۔ شیرو: پکا؟ نکہت: مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے اب؟ شیرو: کیونکہ آپ بعد میں غصہ نہ ہو جائیں۔ نکہت: میں کیوں غصہ ہونے لگی؟ میں تو آج بہت خوش ہوں، اتنے عرصے بعد بھیا بھابھی کا بیٹا ہوا ہے۔ شیرو: صحیح کہا خالہ، مامی چاہے مجھے سب کچھ مانتی ہیں، مگر میں نے دیکھا ہے جب کوئی انہیں بچہ نہ ہونے کو لے کر کوئی بات کہہ دیتا تھا تو وہ اندر ہی اندر کتنا دکھی ہوتی تھیں۔ شکر ہے کہ ان کی سن لی گئی۔ نکہت خالہ میری بات سن کر ایک دم میری طرف پلٹیں اور میری آنکھوں میں دیکھنے لگیں، لیکن پھر پیار سے
میرے چہرے پر ہاتھ رکھ کر بولی، نکت، بھابھی نے سچ میں تمہیں اپنا بیٹا مانا ہے، ایسا کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ تم نے ان کی کوکھ سے جنم نہیں لیا۔ جو کام مجھے کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے کیا۔ شاید ان کی اسی پیار اور اپنائیت کی وجہ سے قسمت نے ان کا ساتھ دیا، جو اتنے سالوں بعد وہ آج خود ایک بیٹے کو جنم دے کر ماں بنی ہیں۔ نکت خالہ کی آنکھوں میں اس وقت ممتا صاف جھلک رہی تھی۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموش رہے تو مہرین کچن میں آ گئی کھانا مانگتے ہوئے۔ نکت خالہ نے ہم دونوں کو باہر بیٹھنے کو بولا اور پھر ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ ویسے تو بھوک نہیں تھی مگر کھانا بھی ضروری تھا۔ اس کے بعد کچھ دیر آرام کیا۔ اتنے میں ثمینہ آنٹی کی کال آ گئی۔ وہ مجھے اپنے گھر بلا رہی تھیں۔ میں نے نکت خالہ کو بتایا اور پھر شام کو ثمینہ آنٹی کے گھر چلا گیا۔ ریما اور اسما چچی جا چکی تھیں اور اس وقت آنٹی گھر میں اکیلی تھیں۔ وہ آج کچھ زیادہ ہی خوش تھیں اور آج سج سنور کر تیار ہوئی تھیں۔ جیسے ہی میں گھر پہنچا تو آنٹی نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ ثمینہ، آج کتنے دنوں بعد تم میرے پاس آئے ہو۔ آج سے تم میرے پاس رہنا۔ ابھی 2-3 دن بھابھی نہیں آنے والی۔ شیرو، میں تو ہمیشہ آپ کے پاس ہوں آنٹی، مگر آج کچھ خاص ہے کیا؟ لگتا ہے آپ کہیں جا رہی ہیں۔ ثمینہ، میں کیوں جاؤں گی کہیں؟ اتنے دنوں بعد تو میرے پاس آئے ہو، تم سے ضروری کچھ نہیں میرے لیے؟ میں تو خوش ہوں۔ نائلہ بھابھی کی وجہ سے ان کی سن لی گئی۔ آخر کار رضیہ بھابھی کی تمنا پوری ہوئی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی تھیں کہ سرور بھیا اور نائلہ بھابھی کے گھر بھی بچہ ہو۔ اچھا بتاؤ کیا کھاؤ گے؟ آج تمہاری پسند کا بناؤں گی شیرو، آپ جو بھی بنا لیں گی میں کروں گا۔ آنٹی، ویسے بھی آپ جو بھی پیار سے کھلاتی ہو مجھے اچھا لگتا ہے۔ ثمینہ، ٹھیک ہے، میں خود ہی تمہاری پسند کا بنا لیتی ہوں۔ اتنا تو مجھے پتہ ہے۔ تم جا کر آرام سے کمرے میں بیٹھو، تب تک میں کھانا بنا لوں۔